ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ سامعین محترم، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حساب نعمتیں ہمارے اوپر ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت رزق کی نعمت ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے۔ اس میں بہت سے لوگ سحری اور افطاری کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور ایسے ایسے کھانا پکاتے ہیں اور ایسے ایسے انواع و اقسام کے کھانے تیار کرتے ہیں، ان میں سے آدھا سے کم کھا کے باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلامی معاشرے کا حال ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو کما کر حاصل کیا۔ یوں تو ایک ناک ہے، کان ہے، دل ہے، یہ ہماری کمائی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عین عطا کردہ ہے۔ لیکن جو رزق ہے اللہ کی عطا ہے، لیکن انسان کے کسب سے یہ حاصل ہوا۔ یہ ایک ذریعہ تو ہے، انسان نے اپنے کمائی سے حاصل کیا، لیکن اس کے باوجود انسان کو اس نعمتوں کا ضائع کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرے نعمتوں کی تم شکر گزاری کرے، قدر کرے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تم کو بڑا چڑھا کر دوں گا اور دوں گا۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے، بہت سخت ہے۔ عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ الجزاء من جنس العمل، انسان جس نعمت کی ناشکری کرے گے اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے گا۔ ایک آدمی اپنے فارغ وقت کی شکر گزاری نہیں کرتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا۔ ایک آدمی فارغ بیٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کر سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، نماز کے لیے جا سکتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کرتا، اس وقت کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے کام میں مشغول کر دیتا ہے، اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ نعمت کا مطلب یہ نہیں کہ روٹی ہو، چاول ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، پانی ہو۔ یہ نعمتیں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ورنہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 6412 نمبر حدیث میں فرماتے نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جو اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک الصحۃ والفراغ، ایک صحت مند ہونا، تندرستی، یہ بھی ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بہت سے آرزو اور تمنا کرتا ہے، یا میں اگر اس بیماری سے اللہ نے مجھے نجات دی، یہ عمل کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، نماز کو باجماعت ادا کروں گا، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، صلہ رحمی کریں گے۔ لیکن جب صحت مند ہو جاتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ والفراغ، اور فارغ وقت ہے، فارغ وقت کی بھی قدر کرو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ انسان مشغولیت سے پہلے اس فارغ وقت کی قدر کرو۔ ابھی فارغ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ ابھی فارغ ہے، باجماعت نماز میں شریک ہو جاؤ۔ ابھی فارغ ہے، صلہ رحمی کرو، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو، لوگوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرو۔ جب انسان مشغول ہو جائیں گے، اس کو اپنا بھی خیال نہیں رہتا ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ روٹی، یہ پانی، یہ کھانے پینے کی چیزیں اللہ کے نعمتوں میں ایک نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ باقی نعمتوں کے علاوہ یہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ جتنا کھانا ہے اتنا پکاؤ، جتنا کھانا ہے اتنا رکھو، باقی لوگوں کو، حاجت مند لوگوں کو دے دو، یا اپنے پاس محفوظ رکھو،
لیکن ضائع نہ کرو۔ جو رزق کو ضائع کرے گا اسی میں عذاب دے گا۔ جو آدمی رزق کی قدر نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق کو چھین لے گا۔ جو آدمی صحت کی قدر نہیں کریں گے، تندرستی کی قدر نہیں کریں گے، اس سے صحت چھین لیں گے۔ جو آدمی فارغ وقت کی قدر نہیں کریں گے وہ مشغول کر دیں گے۔ کوئی بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیا ہوا جو نعمتیں ہیں ان کی جو بھی قدر نہیں کریں گے، جو شکر گزاری نہیں کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، جو شکر کرے گا ہم اس کو بڑا چڑھا کر دیں گے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، جو ناقدری کرے گا ناشکری کرے گا ہمارا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی اور خصوصاً جو رزق ہے اس کی قدر کرنے کی، اس کی شکر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔